السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ شہزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شیخ شہزادہ یوٹیوب چینل۔ آج ہم حضور رئیس القلم علامہ ارشد القادری صاحب کے ایک ویڈیو بیان پر ریئیکشن دینے لگے ہیں۔ بزرگ عالم دین ہیں، آئیے مل کر سنتے ہیں آج علامہ ارشد القادری صاحب ہمیں کیا سکھا، کیا سمجھا رہے ہیں۔ آئیے مل کر سنتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو آئیے مل کر سنتے ہیں علامہ ارشد القادری حضور رئیس القلم۔ جی یہ جملہ آپ نے اس دن نہیں کہا تھا جب کلکتے میں ہم نے پوچھا تھا آپ کو، اچھا، اور آج آپ میرے ساتھ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ ہم نے کہا وہ حیرت کی وجہ یہ تھی کہ کلکتے میں رہتا نہیں ہوں، اچھا، وہ میرے لیے دوسری جگہ ہے۔ وہاں اگر میں چلا جاؤں اپنے وطن سے یا اپنے مستقر سے، وہاں اگر میں دیکھا جاؤں تو یہ حیرت کی بات ہے۔ لیکن جہاں میرا مستقر ہے، جہاں میں رہتا سہتا ہوں، جہاں میری نشو و نما ہوئی ہے، وہاں اگر کوئی مجھے دیکھتا ہے تو حیرت کی کیا بات ہے یہ؟ تو میں نے عرض کیا کہ میاں حیرت یہ نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ معراج میں آسمان پر کیسے تشریف لے گئے، حیرت تو یہ ہے کہ وہ عرش کا تارا مکے میں کیسے اترا۔ ہاں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کیا بات۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہاں کیسے آئے؟ صحیح بات، وہاں سے یہاں آنا حیرت انگیز ہے ان کا، سبحان یہاں اللہ، سے وہاں جانا حیرت انگیز نہیں ہے، بے اس شک، لیے کہ زمین یہ ان کا وطن نہیں ہے، ان کا وطن تو ملائے اعلیٰ ہے، جی ہاں، ان کا وطن تو عالم نور ہے، بے شک، ان کا وطن تو وہ نورانی اور قدسی عالم ہے جہاں سے وہ یہاں تشریف لائے۔ بے شک، خود حضرت جبریل امین سے حضور نے ایک بار پوچھا کہ جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جی، جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر تو مجھے نہیں بتا سکتا صحیح، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک ستارہ 70,000 برس کے بعد عرش پر طلوع کرتا تھا، جی، 70,000 برس کے بعد عرش پر وہ طلوع ہوتا تھا ستارہ، اس کو میں نے 70,000 بار دیکھا ہے، سبحان اللہ، اس ستارے کو میں نے 70,000 بار دیکھا ہے۔ جی، اس سے اندازہ لگائیے میری عمر کا، باقی میں صحیح اپنی عمر بتا نہیں سکتا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے اے جبریل 70,000 برس کے بعد جو ستارہ طلوع کرتا تھا عرش آدم پر، وہ کون تھا؟ وہ میں ہی تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ، سرکار کا تو وطن ہے عرش آدم، بے شک، وہ یہاں سے اگر وہاں جائیں تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہاں سے یہاں کیسے تشریف لائے۔ سبحان اللہ، کیا بات، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ مخالف کو ہمیشہ اعتراض کی بات سوچتی ہے۔ جی ہاں، ایک دیوبندی نے اعتراض یہ کیا کہ جی، حضور کو اگر علم غیب ہوتا تو حضور جب 50 وقت کی نماز لے کے آ رہے تھے جی، تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پروردگار عالم کے یہاں سے آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ ملا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ 50 وقت کی نماز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ 50 وقت کی نماز بہت بوجھ ہو جائے گا، جی، آپ کی امت مشقت میں پڑ جائے گی، صحیح، یہ 50 وقت کی نماز نبھا نہیں سکے گی آپ کی امت، آپ صحیح، تشریف لے جائیں واپس اور اس میں تخفیف کروائیے، اس میں کمی کروائیے۔ جی ہاں، حضور وہاں سے واپس ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پروردگار کی بارگاہ میں التجا پیش کی، 5 وقت کی نماز کم ہو گئی، 45 وقت کی نماز رہ گئی۔ پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، یہ راستے ہی میں کھڑے تھے، کہا حضور اب کتنی رہ گئی؟ کہا 45 وقت۔ کیا حضور یہ بھی بہت ہے، پھر تشریف لے جائیں۔ پھر حضور تشریف لے گئے، اس طرح سے 9 بار حضور تشریف لے گئے خدا کی بارگاہ میں، جی، اس لامکاں میں 9 بار تشریف لے گئے، اور 9 بار تشریف لے جانے میں یعنی 45 وقت کی نماز معاف ہو گئی۔ جی، ایک مسخرہ کہہ رہا تھا کہ ایک بار اور حضور اگر چلے گئے ہوتے تو تبلیغی جماعت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور ایک معصوم بچے نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان اگر یہ 50 وقت کی نماز ہم پر فرض ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہاں، آپ اپنا عصا لے کے آتے گھر میں اور آ کے رکھتے کونے میں،
फिर आगे नमाज अजान हो जाती, अम्मी पूछती कि कहाँ जा रहे हो, कहा नमाज पढ़ने जा रहा। फिर आप जाते, फिर नमाज पढ़ के आते, फिर आप अपना आशा रखते कोने में, फिर अजान हो जाती, फिर अम्मी पूछती कहाँ जा रहे हो, कहा नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तो 24 वक्त तो आपका नमाज ही पढ़ने में आने जाने में वक्त देते। हाँ मगर ये अल्लाह के प्यारे हबीब का एहसान अजीम है बेशक। कि हुजूर ने 9 मरतबा तशरीफ ले जाकर 45 वक्त की नमाज माफ करवाई और 5 वक्त की नमाज रह गई। जी अब इस पर जो गुस्ताख फिरका है, नाम नहीं लेना चाहता मैं, आप जी। समझ गए होंगे, वो एतराज करता है कि हुजूर को अगर गैब का इल्म होता हाँ तो जिस वक्त की 50 वक्त की नमाज हुजूर को दी गई थी, उसी वक्त हुजूर अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त पेश करते कि मेरी उम्मत ये 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकेगी, नहीं निभा सकेगी, परवरदिगार तू इसमें तखफीफ कर दे। जी। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा तब हुजूर को मालूम हुआ। अच्छा तो इससे पता ये चलता है कि नबी को गैब का इल्म नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा कि मियाँ चलो नबी के बारे में तो तुम्हारा इख्तलाफ है, इल्म गैब के बारे में तुम्हारा दावा यह है कि नबी को गैब का इल्म नहीं है, मगर अल्लाह के बारे में तो हमारा भी अकीदा यही है और तुम्हारा भी अकीदा यही है कि अल्लाह गैब जानता है। हाँ 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 मैं सवाल करता हूँ कि अल्लाह जब गैब जानता है तो क्या तुम्हारे अकीदे में अल्लाह को भी गैब का इल्म नहीं था कि 50 वक्त की मैं नमाज दे रहा हूँ और हाँ। 45 वक्त की मैं माफ करूंगा, क्या बात। फिर 5 ही वक्त की रह जाएगी तो पहले ही क्यों ना 5 वक्त की नमाज फर्ज कर दे। सुभान अल्लाह हैं? सुभान अल्लाह। कि अल्लाह को भी गैब का इल्म नहीं था, का कोई मसलहत होगी। हमने कहा कि वही मसलहत जिसको तुम मसलहत कह रहे हो ना, कि किसी मसलहत की वजह से अल्लाह ताला ने 50 वक्त की नमाज माफ फरमाई और 9 बार के आने जाने में 45 वक्त की नमाज माफ हुई, वो मसलहत मालूम है तुम्हें क्या थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की थी कि रब्बे अरनी, परवरदिगार तू मुझे दिखला दे अपने आप को, तू अपना दीदार करा दे। तो जवाब ये मिला कि लन तरानी, तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते। तो एक मुश्ताक तमन्नाई था कि यूं नहीं देख सके तो ऐसा कोई मौका मिल जाए कि देखने वाला आंख रहा हो तो मैं उसकी आंख को देख लूं कि आंखों में जलवा देखे में परवरदिगार आलम का। सुभान अल्लाह। इसलिए हज़रत मूसा रहूदर पे खड़े थे और बार बार भेज रहे थे कि जाइए नए नए जलवे लेके आइए और मैं आपकी आंखों को देखता रहूं, खुदा के जलवों का नजारा होता जाए। बेशक। और एक इसमें नुक्ता और भी था कि जी। ये भी बताना था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ये भी बातें करनी थी कि हज़रत मूसा आपने तो दरख्वास्त की थी मगर दीदार नसीब नहीं हुआ आपको। और देखिए कि मुझे बुलाने के लिए जिब्रील अमीन गए थे जी और अब तकर्रुब का आलम यह है कि अब कोई बुलाने वाला नहीं है, मैं खुद जा रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। फरमाते हैं कि कसरे दना तक उनकी रसाई, कसरे दना तक उनकी रसाई, आते ये हैं जाते ये हैं, बेशक, आते ये बेशक। हैं, जाते ये हैं, बेशक। आते ये हैं जाते ये हैं। पता ये चला कि अल्लाह के प्यारे हबीब को अल्लाह के बारगाह में वो तकर्रुब का मकाम हासिल है कि जिब्रील अमीन जैसा सफीर न भी हो तब भी वो तशरीफ ले जाते हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। क्या बात। क्या बात। सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन क्या बात। वबारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि, ये बात भी वादे करनी थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। बेशक। अब एक सवाल आपके जहन में ये बार बार उठता होगा कि ये हुजूर को ये मेराज क्यों हुई? बेशुमार असबाब और मकासद लोगों ने बयान फरमाए जी कि क्यों मेराज हुई। उनमें से एक सबब ये भी है मेराज का जी कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि एक दिन आने वाला है क़यामत का, जी और अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ने तआला अलैहि वसल्लम हदीसों में इरशाद फरमाया जी कि क़यामत का एक दिन 50,000 बरस के बराबर होगा। जी लोग अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकलेंगे, जी सूरज सवानेरे पे बहुत करीब हो जाएगा, जी पसीने में लोग डूबे हुए तैर रहे होंगे और सारे फर्जंदान आदम एक ही जगह मैदान माशर में मुज्तमा होंगे, सारे के सारे इंसान सब के सब मुज्तमा होंगे। आप अंदाजा लगाओ कि हज़रत आदम से लेकर और सूरह इसराफील तक जितने भी इंसान दुनिया में पैदा हुए सब वहां मौजूद होंगे। कितना बड़ा मैदान होगा वो। बेशक। और उस मैदान में अब चारों तरफ घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। सुबह हो गई, सुबह से अब दोपहर होने को आई
25,000 برس کا عرصہ گزر گیا، جی کسی منزل کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، ٹھکانہ کیا ہے، آگے کیا ہوگا، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تب حضور نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ سارے بنی آدم، سارے فرزندان نسل انسانی مجتمع ہوں گے، ان کی سب سے بڑی کانفرنس ہوگی وہاں، بہت بڑی کانفرنس ہوگی، اور مشورے کے لیے سب مجتمع ہوں گے۔ جی سب لوگ جب بیٹھ جائیں گے تو اس میں اس بات پر غور ہوگا، ایجنڈا یہی ہوگا کہ آج صبح سے اور دوپہر تک ہم چاروں طرف مارے پھر رہے ہیں، کسی منزل کا سراغ نہیں مل رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے۔ اس لیے اب سوچو کہ کیا کرنا ہے۔ آج پروردگار عالم کے قہر و جلال کی چنگاریاں برس رہی ہیں، آج پتہ نہیں ہے، دل دھڑک رہا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کچھ تو راستہ نکالو، سوچو۔ تو اس مجمع میں سبھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جو آج اللہ کے نبی کی شفاعت پر انکار کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، وہ بھی ہوں گے جو اسلام کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی ہوں گے جو رسول اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، سارے مخالف موافق سبھی ہوں گے۔ جی ہاں اور ایک ہی سوال ہوگا ان کے سامنے کہ آج کون سا راستہ اختیار کیا جائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ پروردگار عالم کا قہر و جلال رحمت و جمال میں بدل جائے، کیا بات، معاشر کی فضا بدلے، کوئی ایسا راستہ نکالو۔ 25,000 برس ہو گئے مارے پھرتے ہوئے، کیا کرنا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے میرے دوستو، سنیے غور سے، وہ دن سارے کے سارے افراد نسل انسانی موجود ہیں۔ بات کیا طے پائے گی؟ بات یہ طے پائے گی کہ آج سے سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ خدا کے کسی مقرب بندے کا سہارا ڈھونڈ، وسیلہ تلاش کرو، جی خدا کے کسی مقبول بندے کا وسیلہ تلاش کرو، ان کی بارگاہ میں حاضری دیں اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں، تب جا کے یہ ماحول بدل سکتا ہے اور یہ فضا تبدیل ہو سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بڑے بڑے روزے والے بھی ہوں گے، اس میں بڑے بڑے نماز والے بھی ہوں گے، نیکیوں کا پہاڑ لے کر جانے والے بھی ہوں گے، بڑے بڑے عبادت گزار لوگ بھی ہوں گے، بڑے بڑے زاہد شبدار لوگ بھی ہوں گے، مگر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میاں کسی بندے کو تلاش، کسی بندے کا وسیلہ ڈھونڈنے کے بجائے ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہمارے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہے، ہم لے کے چل رہے ہیں، نمازیں لے کے چل رہے ہیں، روزہ لے کے چل رہے ہیں، زکوٰۃ اور خیر و حسنات کا ذخیرہ لے کے چل رہے ہیں، اسی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں چلو ہم لوگ فریاد کریں۔ جی یہ کوئی نہیں کہے گا، سب اس بات پر متفق ہو جائیں گے کہ نہیں، اللہ کے کسی مقبول بندے کا وسیلہ تلاش کیا جائے۔ بے شک، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میاں معاف کرے گا پروردگار، مہربانی فرمائے گا وہ، رحمت کا در کھولے گا وہ، کسی بندے کے پاس ہم کیوں جائیں، خالق کے پاس کیوں نہ جائیں، معبود کے پاس کیوں نہ جائیں، یہ نہیں کہے گا کوئی وہاں پر۔ سب اس پر متفق ہو جائیں گے کہ آج تو سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تب پھر کس کے پاس جائیں؟ تو یہ بات طے پا جائے گی کہ ہمارے باپ حضرت آدم اللہ کے محبوب پیغمبر بھی ہیں اور ہمارے باپ بھی ہیں، ان سے خون کا رشتہ بھی ہے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں تقرب کا رشتہ بھی ہے، چلو انہی کے پاس چلیں۔ چنانچہ سارا یہ قافلہ انسانوں کا حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار میں پہنچنے کے بعد ان سے درخواست کرتا ہے کہ حضور آپ میرے باپ ہو، آپ اللہ کے مقبول پیغمبر ہو، آج دیکھ رہے ہو آپ کی 25,000 برس ہو گئے، ہمیں میدان محشر میں مارے پھرتے ہوئے، کہیں منزل کا سراغ نہیں مل رہا ہے، خدا کے قہر و جلال کی بجلیاں چمک رہی ہیں، چنگاریاں برس رہی ہیں۔ حضور کم سے کم اپنی زبان تو کھولو، آج اپنی تقرب کا صدقہ دو اور خدا کے دربار میں ہماری سفارش کرو۔ آپ تو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ یہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹو میں جب دنیا سے چلنے لگا تھا تو میں نے یہ وصیت کی تھی کہ خدا کے یہاں ہر گناہ کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے، کفر اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ دنیا میں زندہ رہے تو وہاں بھی تم شرک کرتے رہے، خدا کو چھوڑ کر خدا کے مقبول بندوں کے مزاروں پر تم جاتے رہے، درگاہوں پہ جاتے رہے، پیغمبروں کے آستانوں پر جاتے رہے، نبیوں کی بارگاہوں میں جاتے رہے، اور یہاں بھی وہی شرک تم لے کے آئے ہو۔ خدا کا دربار موجود ہے، وہیں جا کے کیوں نہیں سر بڑھتے؟ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ایک بندے کے پاس کیوں آئے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے، یہ فرمائیں گے کہ تمہیں تو جانا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن آج میری زبان نہیں کھل رہی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ ایک قدم انہوں نے آگے تو بڑھا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا یہ قافلہ، ان سے بھی یہ درخواست کی
انہوں نے بھی یہی کہا کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت جی. نوح علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہاں بھی کہا، درخواست پیش کی، تو وہاں بھی وہی نفسی نفسی کا عالم ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے. سارے انبیاء کی بارگاہوں سے گزر رہا ہے یہ قافلہ، اور ہر جگہ یہی جواب مل رہا ہے اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اور ان لوگوں سے میں کہتا ہوں جو آج ان بارگاہوں کے مخالفین ہیں، کہ میاں اس دن تو انہی بارگاہوں سے گزرنا ہوگا. جی ہاں. تم یہ بتاؤ، یہ راستہ تو ہمارا دیکھا بھالا ہے، یہ راستہ تو ہمارا دیکھا بھالا ہے، دن رات ہم اسی راستے سے گزرتے ہیں. صحیح بات ہے. بتائیے آپ کیسے چلیے گا؟ ہاں صحیح بات. اس دن ہمارے ساتھ آپ کیسے چلیے گا؟ صحیح بات. یہ شرک کا کام وہاں کیسے آپ کریں گے؟ ہاں. شرک والا یہ کام وہاں آپ کیسے کریں گے؟ یہ مجھے بتائیے. اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیے آپ. ہم نے کہا کہ دنیا میں تم ہم سے مناظرہ کرتے رہے، تم ہم سے بحث کرتے رہے، تم ہمارے خلاف جنگ کرتے رہے، سفارش اور شفاعت کی بنیاد پر، وسیلے کی بنیاد پر، تو تمہارا جو مذہب تھا جو تم یہاں لے کے آئے تھے، وہ مذہب تو آج کام نہیں آ رہا ہے. صحیح بات. صحیح بات. وہ مذہب تو آج کام نہیں آ رہا ہے. اس مذہب کا لبادہ چھوڑ کر اتار کر کے تم نے پھینک دیا، اور ہمارا مذہب تم نے اختیار کر لیا آج. ارے تو جب مذہب کا لبادہ ہی اتارنا ہے تو قیامت میں کیوں اٹھا رکھا ہے؟ آج ہی پھینک دینا اس کو. ہاں ہاں صحیح بات ہے. صحیح بات. صحیح بات ہے. سبحان اللہ. تو آج ہی بدل جاؤ، یہیں بدل جاؤ. آئے آج لے ان کی پناہ. اللہ اکبر. آپ سوچئے، اب آخر میں پہنچتے پہنچتے حضرت عیسیٰ کی بارگاہ تک یہ قافلہ پہنچا. اللہ اکبر. انہوں نے فرمایا کہ ارے کہاں مارے مارے پھر رہے ہو؟ تمہیں آج پتا نہیں ہے کہ شفاعت کا تاج کس کے سر پہ جگمگا رہا ہے؟ سبحان اللہ. کس کو آتا ہوا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے؟ آج تو کوئی کسی کی بھی جرات نہیں ہے کہ بارگاہ الہی میں خدا کے قہر و جلال کی ذات پر زبان کھول سکے. آج اگر کوئی بول سکتا ہے تو صرف مصطفیٰ کی ذات ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. آج خدا کی بارگاہ میں کسی کی زبان اگر کھل سکتی ہے تو عرب کے تاجدار کی ذات ہے وہ. سبحان اللہ. کی بارگاہ میں جاؤ. کیا بات. مارے پھر رہے ہو تم. کیا بات. بھی جب جواب ملا تو اب سوچ رہا ہے یہ قافلہ کہ اب تو وہ آخری جگہ ہے. یہ کہیں اگر وہاں سے بھی مایوسی ہو گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جی. اسی امید و بیم کے عالم میں یہ قافلہ اب چل رہا ہے. سبحان اللہ. تاجدار عرب و عجم کی طرف جا رہا ہے، رحمت للعالمین کی طرف جا رہا ہے، شافع معشر کی طرف جا رہا ہے. سبحان اللہ. دور سے دیکھا ایک روشن چہرہ آنے والوں کو دیکھ رہا ہے. جی. ایک چمکتا ہوا چاند کی طرح سے ایک روشن چہرہ آنے والوں کو دیکھ رہا ہے. جی. کمبل، کالا کمبل کاندھی پہ پڑا ہوا اور آنے والوں کی طرف بڑھتا ہوا آ رہا ہے. بڑھتا ہوا آ رہا ہے. جب قریب آئے تو فریادیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. جی. خود ہی سرکار نے ارشاد فرمایا ارے تم کہاں تھے؟ میں صبح سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. کیا بات. تم کہاں تھے؟ میں صبح سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں. انا لہا انا لہا. ارے میں تو اسی کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہوں. میں تو آج یہی کام مجھے کرنا ہے کہ تم سب کے لیے میں سفارش کروں خدا قدوس کی بارگاہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات کہی حضرت مولانا حسن رضا نے جو اعلیٰ حضرت کے بھائی تھے کہ کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو. کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. کیا بات. سبحان اللہ. فریادیوں کو کچھ کہنا نہیں پڑا. خود میرے مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر کے ان کی تسلی فرمائی. سبحان اللہ. پیشانی مبارک اپنا سر اقدس حضور نے معاشر کی تپتی ہوئی زمین پر سجدے میں رکھا اور عرش الہی کا پایا ہل رہا ہے. آواز آ رہی ہے ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا. میرے حبیب یہ حجر عائشہ کی زمین نہیں ہے، یہ معاشر کی زمین ہے. میرے محبوب اٹھاؤ، آج سجدوں کا انعام لینے کا دن ہے. سبحان اللہ. آج تمہاری بات سنیں گے. تم کہو کیا کہنا چاہتے ہو. اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کے قدم. کیا بات. سارے معاشر میں ایک تہلکہ مچ گیا کہ کون کہ کیسی ذات ہے کہ پیشانی رکھی زمین پر اور عرش اعظم کا پایا ہلنے لگا. سبحان اللہ. حضرت الہی نے آگے بڑھ کر کے استقبال کیا. حضور نے شفاعت فرمائی، شفاعت قبول کی گئی. سبحان اللہ. میرے دوستو
یہ تو واقعہ ہے جو بخاری شریف کی حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث میں مختلف انداز میں اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی ہے. سبحان اللہ. اب معراج کیوں ہوئی؟ خدا کی بارگاہ میں کیوں بلوائے گئے؟ بار بار دیکھنے کا موقع کیوں دیا؟ دیدار کا شرف کیوں عطا کیا گیا؟ جی اس کو سنانے کے لیے میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. جی دلی میں ایک مرتبہ جب ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی تو جارج ہفتم کی تاجپوشی کی تقریب منعقد ہوئی تھی. اس میں ہندوستان کے راجہ مہاراجہ تقریباً 650 نواب اور بڑے بڑے راجہ مہاراجہ وہ اس تاجپوشی کی تقریب میں جمع ہوئے تھے. جی ایسا اہتمام تھا، ایسا دبدبہ تھا اور ایسا پرشکوہ انتظام تھا کہ لوگوں کو پسینہ آ رہا تھا. بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے نوابوں کو، بڑے بڑے عمرا کو پسینہ آ رہا تھا. جی سامنا کرتے ہوئے کیسے ہم جائیں گے جارج پنجم کے سامنے. مگر ایک شخص تھا، وہ آ رہا تھا، جا رہا تھا، آتا تھا، جاتا تھا، آتا تھا، جاتا تھا. تو اس سے پوچھا ان نوابوں نے اور راجہ مہاراجہ لوگوں نے کہ ہم لوگ تو صرف تصور سے کانپ رہے ہیں اور ہیبت تاری ہے کہ کیسے سامنا ہوگا، اور تو آ رہا ہے، جا رہا ہے، تیرے اوپر ذرا بھی کوئی اثر نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میاں صاحب یہ ہماری پہلی ملاقات نہیں ہے، آپ کی پہلی ملاقات ہوگی اس لیے آپ پر ہیبت تاری ہے. صحیح بات ہے. میری پہلی ملاقات نہیں ہے، میں تو دن رات آتا جاتا رہتا ہوں، دن رات آ جاتا رہتا ہوں. مشیت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ میرے محبوب کل میدان معاشر میں گنہگار انسانوں کی تمہیں ناخدائی کرنی ہے اور ان کی طرف سے میری بارگاہ میں سفارش کی زبان کھولنی ہے. اس لیے تم ایک مرتبہ آ جاؤ، دیکھ لو سبحان اللہ. تم پر بھی وہ ایسی ہیبت طاری ہو جائے کہ تمہاری زبان میں نہ کھل سکے اور میدان محشر کے پریشان حال لوگ اپنی مصیبت میں گرفتار رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. ایک بات، دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے، آپ یہ معراج کا واقعہ جو ہوا یہ گنہگار امتی کے لیے احسان ہے. بے شک اللہ کے پیارے حبیب خدا کی بارگاہ میں ہماری لیے سفارش کی زبان کھولیں گے. سب سے تو جواب مل گیا، بالکل مایوسی کا جواب ملا تھا. مگر میرے حضور اگر معراج میں نہ گئے ہوتے تو آج ان پر بھی وہی ہیبت طاری ہوتی اور ان کی بھی زبان نہ کھلتی اور وہ بھی کہتے کہ میں تو آج خود نفسی نفسی کے عالم میں ہوں. مگر نہیں، میرے حضور نے زبان کھولی اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ زبان قبول ہوئی اور قہر و جلال رحمت و جمال میں بدل گیا ایک دم سے. بے شک سبحان اللہ. ایک دوسری بات اور مجھے عرض کرنا جی کہ اتنے اس کانفرنس سے لے کر اس سب سے بڑے اجتماع سے لے کر اور حضور کی بارگاہ تک آنے تک ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہوں گے جن کو یہ حدیث جنہوں نے سنی ہوگی کہ کام کہیں نہیں بنے گا، کام میرے آقا کے حضور میں بنے گا. جی کام کہیں نہیں بنے گا، کام جو بنے گا تو عرب کے تاجدار کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد بنے گا. بے شک. تو آخرکار جب حضرت آدم کے پاس ہم لوگ جا رہے تھے، جائیں گے تو کوئی بھی کہنے والا نہیں ہوگا کہ ارے کاہے کو جا رہے ہو، ہم کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہاں کام نہیں بنے گا. اچھا جب وہاں جواب ملا سوکھا، پھر آگے بڑھے تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. تو بھی کسی کی آنکھ نہیں کھلی، کسی کو یاد نہیں آیا کہ ارے ہم کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ یہاں کام نہیں بنے گا. یہاں تک کہ سب کو ایک ایک پیغمبر اور ایک ایک نبی کی چوکھٹ پر سے گزرنا پڑا، ایک ایک نبی کی چوکھٹ سے پر جانا پڑا. کیوں جانا پڑا؟ اس لیے جانا پڑا کہ اگر پہلی ہی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے ہوتے اور ان انبیاء اور مرسلین کی بارگاہوں میں نہیں جاتے اور حضور کی بارگاہ میں ڈائریکٹ چلے گئے ہوتے تو کام تو بن جاتا سب کا، اور سب جنت میں بھی چلے جاتے جانے والے. تو جنت میں جانے کے بعد اگر امت محمدی کا ایک فرد سینہ تان کر یہ کہتا عیسائیوں سے، یہودیوں سے کہ میاں احسان مانو میرے پیغمبر کا کہ ان کی سفارش پر تم یہاں آ سکے، ورنہ اگر وہ سفارش نہیں کرتے تو آج تم پسینے میں ڈوبے ہی رہتے. بالکل صحیح بات. تو وہ یہودی، وہ داؤدی، وہ سلیمانی، وہ یعقوبی، وہ براہیمی، وہ دوسرے پیغمبر کی امتی لوگ یہ کہتے کہ میاں کون سا بہت بڑا احسان کیا ہے تمہارے پیغمبر نے، ارے یہ تو وہ کام تھا کہ اگر ہمارے پیغمبر کے بعد بھی تم گئے ہوتے تو وہ بھی کیا بات نہیں کوئی کہہ سکتا ہے. کیا بات. سب کے پیغمبروں سے گزر کے ہم گئے مصطفیٰ تک. کیا بات. تو
जन्नत में सरकार का उम्मती सीना तान कर बोलेगा कि मेरे रसूल का एहसान दुनिया में हाय सुभान अल्लाह, आखिरत में भी तुम पर है। बेशक 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 सल्ली अला सय्यदिना व बेशक। मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु सलातन तआला दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। एक बात और कह के मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ कि सिफारिश और वसीला के सवाल पर अल्लाह के रसूल ने हदीसों में ये वाक़या बयान फरमाया। ये किस्से कहानियों की किताबों में नहीं है, ये हदीस की किताबों में है, बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में है, सारे सिहाह सित्ता में ये हदीस मौजूद है जी। जिससे ये पता चलता है कि वसीले के सवाल पर, सिफारिश के सवाल पर, खुदा की बारगाह की तकर्रुब के सवाल पर, तवस्सुल की ज़रूरत के सवाल पर सारे अंबिया किराम मुत्तफ़िक़ हैं। बिल्कुल यही वो अक़ीदा है जिस पर सारे इंसान भी मुत्तफ़िक़ हैं और सारे अंबिया और मुरसलीन भी मुत्तफ़िक़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि। आखिर में एक जुमला मैं कह गया, रुख़सत हो रहा हूँ आपसे कि जनाब वसीले की ज़रूरत है। क्यों है? जन्नत में जाने के लिए। बेशक वसीले की ज़रूरत जन्नत में जाने के लिए है, जहन्नम में जाने के लिए वसीले की ज़रूरत ही नहीं है। जहन्नम में जाने के लिए वसीले की ज़रूरत नहीं है। सही बात। जेल से निकलने के लिए वकील की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, है या नहीं? सही बात। प्लीडर और एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है। सही बात। मगर जेल में जाने के लिए नहीं पता। किसी की जेब में हाथ डाल दो, फ्री फंड में आप चले जाओगे। फ्री फंड में आप चले जाओगे। सही बात। तो जन्नत में जाने के लिए वसीले की ज़रूरत है। जो लोग वसीले का इनकार करते हैं तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ये वसीले का इनकार नहीं है, ये ठिकाने का इनकार है। जी हाँ, जिन्होंने अपना ठिकाना जहन्नम तय कर लिया है, उनको वो कहते हैं कि अब हमको वसीले की ज़रूरत क्या है, वहाँ तो बगैर वसीले ही की जाना है हमको। सही बात। लेकिन जिनको जन्नत में जाना है, जिन्होंने तय कर लिया कि हमें जन्नत ही में जाना है, तो उन्हें तो वसीले की बहरहाल ज़रूरत है। बेशक तो बेशक इसमें क्या ये मसले का इख्तलाफ नहीं है, अपनी अपनी मंजिल का इख्तलाफ है। बेशक। ये मंजिल का इख्तलाफ है। तुमने अपनी मंजिल जहन्नम मुकर्रर कर ली है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है वसीले की। लेकिन जिन्होंने अपनी मंजिल जन्नत मुकर्रर की है, उन्हें ज़रूरत है वसीले की। बेशक, और वसीला बेशक। मुस्तफ़ा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइल्ब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।